السلام علیکم یار، آپ سکین کیا کریں گے؟ یہاں متواتر متفقہ علیہ بخاری مسلم میں چھ چھ جگہ پر جو حدیث آئی ہوتی ہے نا، وہ ہم دکھاتے ہیں، اس پر بھی کہتے ہیں جی نہیں جی فلاں راوی ایسا ہے تو یہ بعد میں آ گیا، اس میں مدرج الفاظ ہیں، اس کے جناب راوی تو ٹھیک ہے، کتاب بھی ٹھیک ہے، اصح کتاب بدل قرآن بھی ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہے نا یہ بعد میں درج ہوئے۔ اندازہ کر لیں آپ، جس طرح مرضی ان کو جو مرضی دکھا دیں، وہ امار تختلو کا فیت الباغی یا متواتر حدیث ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو یہ الفاظ درج کیے گئے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ سارا کچھ مان لیں گے، الفاظ بھی مان لیں گے، وہ کہیں گے جی وہ تو باغی گروہ تو وہ خارجیوں کا تھا، وہ مامون تو تھا ہی نہیں۔ کچھ بھی آپ کر لیں انہوں نے نہیں ماننا بھائی۔ یہ لولا علی اللہ خلق عمر والے الفاظ تو بڑے عام الفاظ ہیں، چھوٹے الفاظ ہیں۔ ابو بکر عمر ان دونوں نے باقاعدہ ایک شخص کے اوپر شراب کی حد لگانی تھی، اس نے کہا جی مجھ تک تو یہ آیت پہنچی نہیں، میں تو جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں جس قبیلے نے مجھے اسلام کی دعوت دی وہ تو شراب پیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر اور عمر نے کہا کہ اب کیسے جو ہے نا اس پر حد لگائیں، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ علی کو بلاؤ، یہ مسئلہ علی حل کریں گے۔ ایک انسان کہتا ہے جی مجھے جنہوں نے مسلمان کیا وہ پیتے ہیں، تو مجھے تو اس تعلیم کا پتہ ہی نہیں، اب چھوڑ دیں تو دین اسلام میں تو شراب کی حد ہے، اور لگائیں تو اس کے پاس تو عذر موجود ہے، تو کریں کیا؟ تو حضرت عمر نے کہا حضرت علی کو بلا بھیجو، تو ابو بکر نے کہا نہیں، علی کو نہیں بلائیں گے، ہم خود چل کے جائیں گے ان کے پاس۔ یہ کتنی علم کی کتنی وہ قدر کر رہے ہیں حضرت ابو بکر، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں خود ان کے پاس چل کے جانا چاہیے، ابو الحسن کے پاس، علم کی قدر کرنی چاہیے ہمیں۔ تو حضرت علی کے پاس جب گئے تو حضرت علی نے بڑے آرام سے یہ فیصلہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ دو بندے مقرر کرو، اس کے قبیلے میں جاؤ اور سروے کرو کہ کیا اس کو اس کے سامنے کبھی شراب کی سزا دی گئی ہو، یا کوئی یہ والی آیات اس کو کسی نے پڑھ کے سنائی ہو، یا اس نے سنی ہو، یا شراب کی حرمت کے بارے میں کبھی اس کے سامنے گفتگو ہوئی ہو، یا یہ اس نے کبھی گفتگو کی ہو، یا واقعی اس نے یہ جو کہا ہے اس کے اوپر انکوائری کرو۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، وارننگ دے کے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اس کے علم کے مطابق ہی پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ حضرت علی نے فیصلہ کیا۔ اس طرح کے کئی فیصلے ہیں۔ ایک عورت تھی جو کہ حاملہ ہوئی، تو حضرت عمر نے اس کے گواہوں کے مطابق اس کے اوپر سنسار کی سزا منعقد کی، تو حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو کہا حضرت علی نے، عمر تم اس عورت کے اوپر ہاتھ لگا سکتے ہو، اس کے جو پیٹ میں بچہ ہے نا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بچے کو، اس جان کو نہیں ہم ضائع کر سکتے۔ تو اس پر بھی حضرت عمر نے کہا لولا علی لحلق عمر۔ آپ یہ ساری حدیثیں، سکین، کتابیں جو مرضی کر لیں، قرآن کی آیات ہم پیش کرتے ہیں، آیت مباہلہ پیش کرتے ہیں، ہم آیت مودت پیش کرتے ہیں، تو یہ لوگ مکر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں ہے ہی نہیں، اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں علی، حسن حسین، بی بی فاطمہ کو، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، یہ بیویاں ہیں۔ اور جب کبھی اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی بات آ جائے جو تنقید کا پہلو نکلتا ہو تو فوراً کہہ دیں گے یہ تو یہ علی، حسن حسین ہے۔ یعنی اندازہ کر لیں جب فختلف اہل البیت کے الفاظ آئے حدیث کرتاس میں، تو طاہر القادری جیسا بندہ بھی اور اسے سارے ناس بھی کہتے ہیں دیکھو یہ تو اہل بیت کے اندر آپس میں اختلاف ہوا ہے، یہاں اہل بیت کا ترجمہ بیویاں نہیں کیا، اور جب یطہرکم تطہیرا کی آیت پڑھی جائے تو کہیں گے اہل بیت بیویاں ہیں۔ یہ قرآن کے بھی منکر ہیں جب حضرت رسول اللہ کے اہل بیت آ جائے، جب وہ اما تختر کا فیت الباغی آ جائے کہیں گے وہ باغی گروہ جس نے قتل کیا تھا وہ تو خارجی تھے۔ اندازہ کر لیں، جو مرضی نے کہتے چلے جائے۔ وہ جب بخاری مسلم میں یہ روایت آ جائے بی بی فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہوئی، ناراض ہو کر انہوں نے ترک ملاقات بھی کر دی، اور پھر انہوں نے کلام نہیں کیا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو زہری نے اپنے الفاظ ڈالے، بخاری مسلم میں تو آ گیا الفاظ زہری کے اپنے، ہم زہری کے الفاظ کو نہیں مانتے۔ یعنی امام بخاری کو نہیں پتا کہ وہ درج کر رہے ہیں، امام بخاری کو بھی یہ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اب۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لاؤ کاغذ قلم میں تمہیں لکھوا دوں، میرے پاس گمراہ نہ ہونا، حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، تو دیوبندی کہتے ہیں عمر نے ٹھیک فرمایا تھا، اب نبی نے مانگا تھا، یعنی کہ نبی کے فرمان کو مانگا کہہ دیا، عمر کی درخواست کو فرمان کہہ دیا۔ اندازہ کر رہے تو عمر نے ٹھیک فرمایا تھا، یعنی نبی کو نہیں پتا کہ مجھے لکھوانا چاہیے کہ نہیں لکھوانا چاہیے، عمر بن خطاب نے اگر کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ تو ٹھیک فرمایا تھا جی۔
اور بعد میں وہاں انہوں نے حضرت عمر نے جب یہ کہا تو آپس میں اختلاف ہوا، تو کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے نبی نے دونوں کو ہی نکالا، اہل بیت کو، یعنی کہ حضرت علی حسن حسین کو بھی نکال دیا، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہاں اہل بیت کا لفظ آئے گا تو علی حسن حسین ہوں گے، یہاں کیوں نہیں اہل بیت کا مطلب بیویاں کرتے کہ نبی نے بیویوں کو نکال دیا باہر؟ جب نکالنے باہر ڈالنے کی باری ہوگی اہل بیت تو علی حسن حسین ہوں گے، جب چادر تطہیر میں لینے کی آیت میں اہل بیت ہوں گے تو وہ بیویاں آ جائیں گی۔ یہ ان لوگوں کی حباست ہے، آپ کن کو سکین دکھاتے پھرتے ہیں؟ جنہوں نے ماننا ہی نہیں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے خلاف قتال کیا ہوا ہے، جو علی کو بالاجماع امت چوتھا خلیفہ بھی نہ ماننے والوں کو رضی اللہ اور رضی علیہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ کیا بنوا لیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ